الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین سے کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں، بدگوئی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر کسی قسم کی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ جب وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایمان لانے کے بعد آزمائش لازمی ہے۔ اسلام لانے کے بعد بندہ یہ سمجھے کہ میں بالکل آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اسلام ایک جادوانی زندگی دیتا ہے، اور اس زندگی میں انسان کی ہر اعتبار سے اسلام تربیت کرتا ہے۔ اسلام انسان کو ایک ایسی راہ دیتا ہے کہ جس راہ میں بالکل فساد نہیں ہوتا، وہ ایک بندہ کامل انسان تیار ہوتا ہے۔ انسان کے اندرونی معاملات، ایمان، اخلاق، ان کی حفاظت کرتا ہے، اخلاق حمیدہ پیدا کرتا ہے، اور بیرونی معاملات ہر اعتبار سے اسلام آ کر انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے۔ تو قرآن حکیم فرما رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری ضرور بالضرور آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ قرآن حکیم نے کئی مقام پر اس آزمائش کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، من الخوف والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، تمہارے عزیز رشتہ دار تمہارے اقربا ان میں کمی کر کے، وفات دے کر، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے۔ تو انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور بلائی کے ذریعے آزمائیں گے۔ انسان کی ابتلا ہوتا ہے، انسان کی آزمائش ہوتی ہے خیر اور بھلائی کے ذریعے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، تو یہ انسان کی ایک آزمائش ہے۔ تصبروا، صبر کا لفظ یہ آگے آ رہا ہے، اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں۔ تو انسان کی ایک آزمائش ہے، دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، انسان پر آزمائشیں آئیں گی، مال میں کمی ہوگی، جانوں میں کمی ہوگی۔ فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور دوسری بات کہ تم ضرور بالضرور اہل کتاب سے جو تم سے پہلے ہوئے، اپنے سے پہلے اہل کتاب سے اور مشرکین سے تم ضرور بالضرور ناگوار باتیں سنو گے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہتے ہوئے کتنا ایذا دی، کتنی تکلیف پہنچائی، ہر بندہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے وہی لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد کرتے تھے آج انہوں نے بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی۔ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے راہبر اور امین اور صادق کے الفاظ سے بلاتے تھے، وہی لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ستا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایذا دے رہے ہیں۔ دیکھو نا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں،
ابو فقی کی قسمیں توڑ دی گئیں، خبیب کو شہید کر دیا گیا، خباب بن عرد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ساری تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے رہے ہیں اور زبان سے بھی ایذا دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ساحر و مجنون، ساحر مجنون کے الفاظ نقل کفر نباشت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ وہ زبان سے کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل کتاب بھی تمہیں ایذا پہنچائیں گے، اہل کتاب کی طرف سے بھی تمہیں ضرور ایذا پہنچے گی، زبان سے اور ان کے عمل سے تمہیں ضرور تکلیف پہنچے گی۔ اہل کتاب میں سے مدینہ کے ارد گرد جو یہود آباد تھے، ان میں سے ایک کعب بن اشرف تھا، بہت بڑا یہودی تھا، یہ بہت بڑا ظالم انسان تھا، اور یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ انتہا درجے کا بغض رکھتا تھا۔ یہ اشعار کہتا تھا، اور اشعار کے اندر ایسی غلط باتیں، صحابہ اکرام کی ازواج مطہرات، صحابہ اکرام کی بیویوں کے متعلق غلط بکواس کرتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے گریز نہیں کرتا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتا تھا۔ اور یہ بے ایمان گیا مکہ کے اندر اور بدر کے متعلق ان کو جا کر اکسایا کہ تمہارا اتنا نقصان کر دیا اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من للکعب، کعب کے لیے کون ہے، کون اس بے ایمان کا سر لائے گا؟ تو پھر کعب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اہل کتاب آپ کو ایذا پہنچائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل کتاب کے بعد جتنے بھی کافر لوگ ہیں، اسلام سے دور لوگ ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جرمنی کا ایک مصنف نولڈک اس کا نام ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بیہودہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرگی کا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ایک مرگی کا دورہ لگتا تھا، اور اس دورے میں جو بڑھاتے تھے وہ قرآن بن جاتا تھا۔ تو اس نے اس قسم کے غلط الفاظ بول دیے۔ تو یہ بعد میں آنے والے بد نسلیں وہ کہہ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ میں بات ذرا کھل کر کرنا چاہتا ہوں، ایک انگریز نے، جب انگریز یہاں بر صغیر میں آیا، ایک انگریز بے ایمان نے، نقل کفر نباشت، ایک انگریز بے ایمان نے اپنے کتے کا نام الف ہا میم دال رکھا ہوا تھا۔ میری زبان سے کہنا یہ گوارا نہیں، لیکن بے ایمان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، پھر اس نے معافی مانگی اور سریعام معافی مانگی۔ بہرحال یہ لوگ ایذا پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور پھر آج کل کے دور میں دیکھ لو کہ مغرب تہذیب یافتہ لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خاکے شائع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خاکے شائع کر رہے ہیں، تصویریں شائع کر رہے ہیں، یہ ایذا دینے سے باز نہیں آ رہے۔ اور اسی طرح یہ گزشتہ صدی کے اندر راجپال نامی ایک بے ایمان نے ایک بڑی خطرناک کتاب لکھی، رنگیلا رسول، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس نے اس غلط الفاظ استعمال کر کے یہ کتاب لکھی، تو اس کا علاج پھر غازی علم الدین شہید نے کر دیا۔ تو یہ ایذا دینے سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح دیانت سرسوتی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بدو مزاج تھا، اس لیے وہ اونٹ چراتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ تو مقصد یہ ہے یہ ساری باتیں نقل کرنے کا کہ فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں ضرور ایذا دیں گے، یہ لوگ ضرور تمہیں تکلیف دیں گے، تم ضرور ان کی زبانوں سے سنو گے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، صبر اپنے آپ کو روکنا، صبر کا معنی تو روک لینا، طاعت پر روکنا، معاصی سے روک لینا، مصائب پر جو ہے نا واویلا نہ کرنا، گریبان چاک نہ کرنا، سر میں مٹی نہ ڈالنا، اور اپنے ہاتھوں سے منہ کو نہ مارنا، یہ صبر ہے مصیبت پر۔ فرمایا تم صبر کرو گے، اور پھر صبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہا کرو۔ تو جب یہ لوگ ایذا دیتے ہیں تو اس ایذا پر آپ لوگ صبر کرو گے۔ فاصبروا کما صبر اولو العزم من الرسل، فرمایا صبر کیجئے جیسے کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو صبر کی تلقین ہے وَتَتَّقُوا، اور فرمایا تقوی اختیار کرو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو گے یعنی اپنے آپ کو قابو کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن کر رہو گے۔ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حدود شریعت کو کراس نہیں کرنا، حدود شریعت کی حفاظت کرنا۔ تقوی مثلا ایک اہل کتاب میں سے کوئی یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کے بارے میں کوئی بکواس کر دیتا ہے، تو اب ہم نے یہاں تقوی اختیار کرنا ہے، شرعی حدود کراس نہیں کرنی۔ کیا مطلب کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیں، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
ہم معتدل امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہمیں اعتدال دیا ہے، ہمیں معتدل طور پر پیش کیا ہے، ہم معتدل مزاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے ہمارے مزاج میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فرمایا کہ تم معتدل مزاج ہو، ہم ہر نبی پر ایمان لاتے۔ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں اور ہم اس کے بدلے میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا کہیں، یا نصارہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں تو ہم اعتدال پر رہتے ہوئے ایسا نہیں کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کریں گے، کیونکہ ان کی گستاخی کرنے سے ہمارا ایمان نہیں رہتا، ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ تو ایسا صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار، یعنی شرعی حدود کے اندر رہنا۔ اب ایک آدمی اہل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بکواس کرے تو اہل سنت کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جتنا تعلق ہے اس سے بڑھ کر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے۔ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں ایزا دی ہے ہم جناب علی المرتضیٰ پر جو ہے نا زبان درازی کریں، ایسا ہمیں کرنے کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے اہل سنت کے نزدیک، امیر معاویہ کا مقام کم ہے رضی اللہ عنہ، لیکن ایسا نہیں کر سکتے، اعتدال میں رہنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فرمایا تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پھر ہاں شرعی حدود کے اندر رہ کر، شرعی حدود کے اندر کوئی اللہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شرعی حدود کے اندر رہ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے، صبر اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔